ایاز صادق صاحب جو ہیں، کل انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، بجٹ اجلاس تھا، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ بھی اس بارے میں اپنے جو نمبر ہیں وہ حاصل کریں زیادہ سے زیادہ۔ کیا کہا ایاز صادق صاحب نے، ذرا سنیے۔ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے کہ جس میں پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم شاید ہونے سے رک گئی۔ اس میں میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ عزت جو بنی ہے یہ ہم سب کی عزت بنی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان کو، جن کی انتھک محنت، جن کی کوشش کاوش سے کل رات کو جو پیش رفت ہوئی وہ ممکن نہیں تھی کہ اگر انہوں نے اپنا رول نہ پلے کیا ہوتا۔ میں محترم ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی بے مثال سفارت خاری جو ہے وہ کام آئی۔ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی انتھک محنت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جناب ایاز صادق صاحب آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلی ٹیم انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار یعنی کہ شریف فیملی کو رکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کریڈٹ دیا، شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ ایک بھائی ہیں اور دوسرے سمدی ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کہا کہ اصل رول ان کا ہے۔ اس کے بعد دوسری ٹیم کا انہوں نے اعلان کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پروٹوکول کے مطابق، وزیر اعظم ہوتے، پھر وزراء ہوتے، پھر آرمی چیف ہوتے، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ آل شریف کو الگ کر دیا جائے، نون لیگ کی لیڈرشپ کو الگ کر دیا جائے اور فیلڈ مارشل کی ٹیم کو الگ کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل کا اور محسن نقوی صاحب کا اور دفتر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس طریقے سے از خود انہوں نے یہ ڈویژن بنا دی ہے کہ جناب یہ دو ٹیمیں ہیں، تو جب حقیقت یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یا اسحاق ڈار صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور سارے معاملات جو ہیں وہ خود فیلڈ مارشل نے اور ان کے خصوصی ایلچی جناب محسن نقوی صاحب نے دیکھے ہیں، اور تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کی ہی ہدایات کے مطابق پہ دفتر خارجہ کے افسران اور ہمارے سفارت خانے ایکٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، یہ تو انہوں نے کریڈٹ لے لیا اور کہہ بھی دیا کہ نوبل انعام بھی ہمیں ملنا چاہیے، لیکن امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ہمیں اب کسی ثالث والث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بات چیت براہ راست ہو رہی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کانٹیکٹ براہ راست ایران کے ساتھ ڈیولپ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ہم اس کو خود دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا کون سا پیغام صحیح پہنچا اور کتنا سچ پہنچا اور کتنا جھوٹ پہنچا، اور واپس میں جو ایران نے ہمیں پیغام دیا وہ پیغامات ہم تک کیسے پہنچے اور اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ امریکہ بہادر سرکار جو ہے وہ اب براہ راست ایران کے ساتھ معاملات کھولنے جا رہی ہے، اور آپ پر بھروسہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے امریکی قیادت کہ جناب آپ نے پتہ نہیں ہماری طرف سے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کچھ انہوں نے خود ہی ڈاؤٹس کریٹ کر دی ہیں۔ جے ڈی وینس کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ Under the president's leadership, we are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. So this is going to be a successful negotiation because, we're not passing messages through various back channels anymore. We're actually talking to them. And when you talk to them, you figure out what's real, what's fake, what are they serious about, what are they not serious about. And the thing I'd add to that is we fundamentally have all the cards here. تو یہ آگے جے ڈی وینس آپ نے خود بھی سن لیا، تو لبے لباب میں بتا چکا ہوں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کسی ثالث والث کی نہیں، بلکہ اب ہم براہ راست معاملات دیکھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، اس کے تیسرے پلیئر جو ہیں اہم ترین، وہ ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، اور اصل معاملہ وہیں پہ آ کے اٹکا ہوا تھا، کیونکہ
اسرائیل نے ہی یہ صدر ٹرمپ سے لڑائی شروع کروائی تھی، جنگ شروع کروائی تھی، لیکن اس کے بعد جب ایران کی طرف سے بہت زیادہ مار پڑی اور ایران نے تابڑ توڑ حملے کیے اور امریکی مفادات کو انہوں نے نقصان پہنچایا، بلکہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو امریکہ نے اپنے آپ کو اسرائیل سے الگ کر لیا۔ اور چونکہ اب بھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں اس جنگ بندی کو، اور مسلسل کوششیں ہو رہی تھیں، ادھر سے کوئی اچھی خبر آتی تھی مذاکرات کے حوالے سے تو ادھر جو ہے وہ نیا محاذ کھل جاتا تھا، لبنان کا، بیروت کا، حزب اللہ اور اسرائیل کا۔ تو اس پہ نیتن یاہو نے آج کہا ہے کہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اس معاملے کے جو صدر ٹرمپ سائن کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیس ڈیل ہے اس کو کمپلائی کرنے کا ہم کوئی پابند نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی محسوس کریں گے، جب بھی ضرورت محسوس ہوگی، ہم لبنان پر حملہ کریں گے۔ کیا کہتے ہیں سنیے۔ אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. تو سادہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا ہمارے پاس ترجمہ انگریزی میں اس کا موجود ہے ٹرانسلیشن، تو لب لباب یہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل جی، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہی ول ناٹ کمپلائی ود پریزیڈنٹ ٹرمپس پیس ڈیل ود ایران اینڈ ہی ول اسٹرائک ایران اینڈ لبنان وین ایور ہی ڈیمز نیسیسری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ he does not see eye to eye with Trump on the issue and that he is responsible for Israel's security۔ تو یہ نیتن یاہو نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اور اب آتے ہیں ایران کی طرف سے کیا کہا گیا۔ ایران کی طرف سے ایران کے صدر نے بات کی ہے، وہ بھی ذرا دکھا دیے، ان کا ٹویٹ آیا ہے ایران کے صدر کا کہ طویل اور گہری مشاورت کے بعد مجلس کے تقریباً تمام اراکین نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی تائید کی ہے تاکہ عملی طور پر یہ جانچا جا سکے کہ امریکہ ایرانی قوم کے حقوق کے احترام کے حوالے سے کس حد تک سنجیدہ اور پرعزم ہے۔ ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری شقوں کو شامل کرنے پہ معزز سپریم لیڈر کی رہنمائی نے سب سے اہم کردار ادا کیا اور ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ ایران کے صدر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ معاہدہ ابھی تک نہیں ہو رہا، یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، مفاہمت کی یادداشت ہے۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری دی ہے روحانی لیڈر نے، اور مفاہمت کی یادداشت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب باقاعدہ آفیشلی ایران کے صدر کی طرف سے آ گیا ہے کہ معاہدہ ابھی تک دور است، اور اس لیے یہ صرف ایم او یو ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے، تقریباً 2 مہینے تک ہم دیکھیں گے کہ جو ایم او یو کے مطابق ہماری ریکوائرمنٹس، ہماری جو شرائط ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں یا نہیں، ہمارے اثاثے ریسٹور کیے جاتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو $300 ارب کا ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس تک ایکسیس ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ ساری صورتحال کا ہم لیں گے جائزہ، اور اس کے بعد پھر آگے فردر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ امریکہ اپنے وعدے پورے کرے گا، اور اگر امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا مطلب ان کا کلیئر ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ہماری جی ایران امریکہ جنگ بندی اور امن معاہدے کی جو تصویر کا دوسرا رخ ہے، جو کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایران کے صدر نے کیا کہا، امریکہ کے نائب صدر نے کیا کہا، نیتن یاہو نے کیا کہا، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب ذرا جی آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں آوازیں دوبارہ سے بلند ہو رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا ان کی رہائی کے بارے میں، ذرا سنیے۔ یہ بگڑ گئی، دوبارہ معاملات خراب کر دیے گئے،
میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر میدان میں سیاست کریں. تو ایران انہوں نے کہا جی میدان میں آئیں عمران خان صاحب، ان کو رہا کیا جائے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو رہا کیا جائے اور ان کو جیل سے نکالا جائے. مطلب یہ ہے کہ بڑا واضح طور پر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اس حد تک کھل کر بات کی ہے. اور بڑا کلیئر ہے کہ جو بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے سہیل آفریدی صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے، تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مولانا نے آج بجٹ تقریر کے دوران بجٹ سیشن میں انہوں نے آج اپنی گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی آج بہت کھل کر وہ بیان کیا ہے. سینٹ میں وہ تقریر کر رہے ہیں کیونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، بجٹ کی منظوری کا مرحلہ ہے. راجہ ناصر عباس کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. بننا جرم ہے، آپ کی سزا ہے کہ آپ غدار وطن ہو، آپ کو جیل جائیں گے. کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جنہوں نے پاکستان توڑا؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو مارشل لا لگاتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو اپنے حلف کے خلاف انکروچمنٹ کر کے پولیٹیکل پاور اپنے ہاتھ میں لیتے رہے ہیں؟ کیا وہ غدار وطن نہیں تھے جو الیکشن میں والوں کا دہشت گرد ریگنگ کرنے میں ملوث رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں چپ رہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. ڈرنے کے باوجود سزائیں ہیں، ڈرنے کے باوجود ہمارے زندان جیلوں سے بھرے ہوئے، جیلوں کو سیاسی قیدیوں سے بھرنے سے ہمارا قومی خزانہ نہیں بھرے گا. ریفارمز لائیں. عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے. ہم بعض یہاں پر میں بات کرتا ہوں ہمارے ٹریجری بینچوں کے دوستوں سے، ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہے، لیکن سارے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کیوں بے بس ہیں؟ خدا گواہ ہے، دشمن بھی اگر ہونا، میں نے پہلے یہاں پر کہا کہ فرعون کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یزید کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یار آپ یہاں بیٹھے ہو، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کے سیاسی ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، فرق کیا تھا؟ اختلاف رائے رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ بھی اختلاف رائے اتنا نہیں تھا. انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جیلیں بھری گئی ہیں. یہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے، یہ قانون کے منہ پر تماچا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے منہ پر تماچا ہے. سیاستدان اتنے میں بس ہوں ہماری ایک ملاقات نہ کرا سکے عمران خان سے، اور ہمیں بیچارہ بنانے کی کوشش کریں. ہم بیچارے نہیں بنیں گے. عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی سر نہیں جھکائے گا. جناب چیئرمین، میں دینی طالب علم ہوں، میرے سر پر امامہ و باقبہ ہے، خدا گواہ ہے، میری کسی سے نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے ذاتی طور پر، لیکن کوئی اچھا کام کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. اس وقت آپ کے ہاں، آپ کی پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد کی زندگی کا نام عمران خان ہے. اگر وہ نہ تو سیاسی زندگی مر چکی ہوتی پاکستان میں. سیاست کو نشان عبرت بنانے والے اس کو جھکانا چاہتے تھے، وہ نہیں جھکا ہے. وہ آپ سب کی عزت ہے، سیاسی زندگی کی عزت ہے، سیاستدانوں کی عزت ہے. وہ ہمارے جوان بچے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنے کچھ کو بار غربت کے ذریعے کے گلے میں غربت کا پھندا ڈال رہے ہیں، ان کے سانس لینا بند کر رہے ہیں، اور کچھ کو آپ جناب والا جیلوں میں ڈالے ہوئے سزائیں دے رہے ہیں. کتنے ہیں 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں. طے یہ تھا کہ یہاں پر پارلیمنٹ میں. تو یہ تھے راجہ ناصر عباس صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، تقریر کر رہے تھے. پیچھے عمران خان کی تصویر رکھی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے وہ اپنا حق کے نمائندگی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نامینیٹ کیا تھا، ان کو بنایا تھا راجہ ناصر عباس صاحب کو. عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا سینٹ میں شبلی فراز صاحب کو، جب 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی.